آج میرے ساتھ ساتھ آسمان بھی رو رہا تھا۔ گرجتی چمکتی بجلی میرے دل پر گر رہی تھی۔ میرے لیے ہر دن آزمائش سے بڑا ہوتا تھا اور ہر رات کانٹوں کے بنے بستر کی طرح ہوتی تھی۔ میں اپنے اس وقت کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی، جو وقت کبھی میں نے خوشیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ آج پھر مجھے اپنا بیتا ہوا کل یاد آنے لگا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہر روز زندگی میرے لیے ایک نئی آزمائش، ایک نئے امتحان لے کر آتی۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی سورج غروب ہونے تک مجھے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میری پہچان کیا ہے، میں یہ سب بھول چکی تھی۔ تپتے جسم کے ساتھ میں اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی اور ان سوچوں میں گم تھی کہ آخر میرا قصور ہی کیا ہے؟ کیوں میں ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتی؟ جی تو چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے بابا کے پاس چلے جاؤں، مگر کچھ ایسی مجبوریاں میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتی تھی، جن کے بارے میں سوچتے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ 102 ڈگری بخار میں کسی معجزے سے ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور میری اس بخار کو کم کرنے کی دوا بن جائے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور ایک ہولناک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ارے او میڈم، آج پھر تمہارا بہانہ شروع ہو گیا؟ پھر بستر پکڑ کر بیٹھ گئی؟ کام کیا تمہاری ماں آ کر کرے گی؟ یہ آواز سنتے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتی، رضیہ بیگم کے ہاتھوں کی گرفت میرے بالوں پر مضبوط ہو گئی۔ وہ میرے بال کھینچتے ہوئے بولی، کیا منحوس گھڑی تھی جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہونے دی۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو کوئی گھر میں کام نہیں دے اور میں تمہیں اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شکل کی طرح تمہارے نصیب بھی جلے ہوئے ہیں۔ تم نے اپنے جلے ہوئے نصیب کی نحوست میرے گھر پر ڈال دی، میرے بیٹے کو کھا گئی۔ اب کیا ہم کو بھی بھوکا مارنا چاہتی ہو؟ یہ میری ساس تھی، جن کی زبان پر ہمیشہ کوئلے کی طرح دہکتے انگارے ہی رہتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اپنی ساس کو اپنے حق میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ جب بھی بولتی تھی انگارے ہی اگلتی تھی، مجھے کوستی، میرے نصیبوں کو کوستی، اور اس گھر سے ہونے والی ہر پریشانی میرے نصیب کے کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ اور جب کبھی کوئی خوشی کی بات ہوتی تو اس سے اپنی بیٹی کا نصیب تمغہ بنا کر سب کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میری ساس مجھ پر ظلم ڈھانے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں بخار سے تپ رہی تھی جب مجھے بستر سے اٹھاتے ہوئے بالوں سے گھسیٹتے میری ساس نے کہا کہ کچن سارا بکھرا پڑا ہے اور تم یہاں آرام فرما رہی ہو۔ کیا کام تمہارا باپ کرے گا یا تمہاری ماں قبروں سے آ کر گھر کو سنبھالے گی؟ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں تو پہلے اس وقت کے آنے سے ڈر رہی تھی۔ خوف کے مارے تو میری روح ہی پہلے ہی کانپ رہی تھی۔ میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہی تھی کہ کاش آج میری ساس مجھ پر ظلم کرنے نہ آئے، کاش آج انہیں مجھ پر ترس آ جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کے آگے ہاتھ چھوڑ کر کہا، امی جان، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرا جسم تیز بخار سے تپ رہا ہے، خدا کے لیے آج مجھے معاف کر دے، مجھ سے آج گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں گھر کے سارے کام کر دوں گی۔ تم نے کیا ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے؟ تم بخار کا بہانہ بنا کر یہاں بستر توڑتی رہو گی اور ہم لوگ تمہاری شکل دیکھتے رہیں گے۔ ایک اور ہولناک آواز نے میرے دل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کانپتی آواز میں کہا، دیکھا امی، میں نہ کہتی تھی کہ آج پھر اس کے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے۔ ارے منوس لڑکی، میرے بھائی کو تو کھا گئی، اب اور کیا چاہتی ہو ہم سے؟ روز تمہارا ایک نیا بہانہ ہوتا ہے۔ چلو اٹھو فوراً سے، کچن میں جا کر کچن کو سنبھالو، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ سورج سر پر آن پہنچا اور تم ابھی تک بستر توڑ رہی ہو۔ امی اٹھائے نا اس کو، اس سے بولے مجھے اچھا سا آملیٹ اور پراٹھا بنا کر دے، بھوک سے جان نکل رہی ہے میری۔ میری نند ارم مجھ پر سختیاں کرتے ہوئے بولی، ارم، ویورز ذرا چند سیکنڈ آپ کے ہمیں چاہیے، یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنا پڑتی ہے، تو آپ ویڈیو میں بہت زیادہ مگن ہیں، کہانی کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ شاندار کہانیاں ہم آپ ہی کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میری طبیعت سچ میں آج ٹھیک نہیں ہے، مجھے تیز بخار ہے۔ میری بہن آج پلیز خود مینج کر لو، کل سے میں وقت پر ناشتہ تیار رکھوں گی۔ میری التجا تو کسی نے نہیں سنی۔ میری ساس نے میری نند کے ساتھ مل کر مجھے خوب پیٹا، اتنا مارا کہ میں ادموئی ہو گئی۔
اور اس کے باوجود بھی مجھے گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حالت پر رو رہی تھی۔ یہ کیسی مجبوری ہے، یہ کیسی زندگی ہے، کیوں میں ان کے ظلم برداشت کر رہی ہوں، کیوں آج تک میں نے اپنی زبان ان کے آگے نہیں کھولی، وہ سچ آج تک ان کے آگے بیان نہیں کیا جسے سننے کے بعد شاید ان کے ظلموں میں کمی آ جاتی۔ میں کیوں یہ سب کر رہی ہوں؟ آج مجھے اپنے کیے کے فیصلے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کاش میں نے اس وقت اپنے بابا کا کہا نہ مانا ہوتا تو آج میں ان حالات میں نہیں ہوتی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ جب ارم کی مکروہ ہنسی نے میرے دل کو چیرا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، یہ پراٹھا نہیں بن رہا تم سے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، تبھی اس نے گرم توا میرے بازو پر لگایا۔ درد سے بے ساختہ میری سسکیاں بند گئی۔ میری آواز سن کر میری ساس کچن میں آئی اور اونچی اونچی آواز میں بولنے لگی، اے لڑکی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس کو اپنی نند کی حرکت کے بارے میں بتاتی، ارم چیختے ہوئے کہنے لگی، امی دیکھے نا، اس نے اپنا ہاتھ جلا دیا۔ میرا بازو بری طرح سے جل چکا تھا۔ ارم نے بازو کو نوچتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے کیا اور بولی، اندھوں کی طرح کام کر رہی ہو کیا؟ جان بوجھ کر خود کو نقصان پہنچاتی ہو تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں۔ اور امی یہ سب ارم نے کیا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ سانس میرے بالوں سے پکڑے مجھے خوب جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، ارے جھوٹ بولتی ہو، کام چور کہیں گی، الزام لگاتی ہو میری معصوم بیٹی پر، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میری ایک نہ سنتے ہوئے مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کرتے سانس کہنے لگی کہ جب تک تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوتا یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ میری حالت غیر ہونے لگی تو خالہ نسرین جو کہ برابر والے گھر میں رہتی تھی میرے پاس آئی اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہنے لگی کہ رضیہ بہن دروازہ کھولو، میں ہوں خالہ نسرین۔ ان کی آواز پر گھر کا دروازہ کھلا۔ میں تو بخار میں تڑپ رہی تھی، دوسرے ہاتھ کی تکلیف سے بھی جان نکل رہی تھی۔ کیا کرتی ہو رضیہ بیگم؟ کیوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کا پروگرام ہے تم ماں بیٹی کا؟ خالہ نسرین نے میری ساس سے کہا، اگر تمہاری بہو کو کچھ ہو گیا یا یہ مر آ گئی تو تم بری طرح سے پھنس جاؤ گی۔ اپنی بہو پر نہیں تو خود پر طرز کھاؤ اور اسے اندر لے کر آؤ۔ خالہ نسرین ہمیشہ میری ساس اور نند کو جیل کی دھمکی سے ڈرا دھمکا دیا کرتی اور ہمیشہ میری مدد کرتی تھی۔ آج بھی مجھے خالہ نسرین کے کہنے پر گھر کے اندر آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ میرا ہاتھ بری طرح سے جل رہا تھا مگر مجھے چولہے کے آگے سے ہٹنے کا حکم نہیں تھا۔ بیماری کی حالت میں بھی مجھے سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جنہوں نے میری زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا تھا۔ کچن کا کام کرنے کے بعد جب میں اپنے بستر پر آرام کی غرض سے گئی تو میرے جسم کی ایک ایک ہڈی تکلیف سے ٹوٹ رہی تھی۔ میرا سارا دن تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سسرال والوں نے مجھ سے ذرا برابر بھی ترس نہیں کھایا۔ ناشتے سے لے کر جھاڑو پوچھا، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، کچن کے برتن، سب میری ہی ذمہ داری تھے۔ تپتے جسم کے ساتھ میں نے سارے کام سرے انجام دیے تھے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میرے نصیب میں روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں تھا۔ میں کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی تو میری ساس نے مجھے بازو سے دبوچتے ٹیبل سے ہٹا دیا اور کہا، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تمہاری جو اوقات ہے اس میں رہو تو بہتر ہے۔ مجھے زمین پر بٹھا کر بچہ کھچا گانا ایک پلیٹ میں ڈال کر دے دیا گیا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بے بسی کا ماتم مناتے زمین پر بیٹھی اور وہ جھوٹا کھانا کھا رہی تھی جو کبھی میرے گھر میں نوکروں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس وقت ایک ایک نوالا مجھے زخم دے رہا تھا۔ مجھے ہر وہ بات، اپنا ہر وہ پل یاد آ رہا تھا جو میں نے اپنے ماں باپ کے گھر گزارا تھا۔ آج میں بہت تکلیف میں تھی، مجھے اپنے لیے یہاں زمین تنگ لگنے لگی تھی۔ میں اس وقت کے بارے میں سوچ کر رو رہی تھی جب میرے بابا نے کہا تھا کہ میری لاڈلی بیٹی جس گھر میں جائے گی اس گھر میں 4 چاند لگا دے گی، مگر میری قسمت تو کچھ اور ہی میرے لیے سوچ رکھا تھا۔ میرا نام جہاں آ رہا ہے، میں بزنس مین کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا شہر کے مانے تانے بزنس مین ہیں۔ ماما اور بابا کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزرا کہ اللہ نے ماما کو ایک بیٹی سے نوازا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور یہی وجہ تھی
کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بھی تھی۔ میں ابھی 7 سال کی ہوئی کہ میری ماما ایک کار ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ ماما کے جانے کے بعد بابا نے میرا بہت خیال رکھا۔ ایکسیڈنٹ کے دوران میں بھی اپنی ماما کے ساتھ گاڑی میں سوار تھی۔ میں نے وہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ منحوس گھڑی میری کبھی مجھے بھولی ہی نہیں جب میں نے اپنی ماما کو کھویا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر وقت اداس اور غمگین سی رہتی تھی۔ دنیا داری، باہر نکلنا، گاڑیوں میں سفر کرنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ میں گاڑیاں دیکھ کر خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس گاڑی میں بھی بیٹھوں گی اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میں زندہ نہیں بچوں گی۔ اسی ڈر اور خوف نے مجھے اندر سے کمزور بنا دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی ماں کے بغیر گزارے جب ایک بیٹی کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں جس ٹراما سے گزر رہی ہوں یہ سب اس حادثے کا نتیجہ تھا۔ اس کا میرے ذہن پر کیا اثر پڑا؟ یہی وجہ تھی کہ بابا مجھے ہر وقت پروٹیکٹ کرتے رہتے، میرا دھیان رکھتے، مجھ سے بے انتہا محبت کرتے۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات کو فوراً سے پورا کر دینا کر دیا جاتا تھا۔ میں بہت ذہین تھی، اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی تھی۔ میری ذہانت کو لے کر پورے اسکول میں مثال دی جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ بابا چاہتے تھے کہ میں کاروبار کی باغ دوڑ سنبھال لوں، لیکن میں ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی۔ میں ہمیشہ بابا سے کہتی تھی کہ بابا یہ میری بس کا روگ نہیں ہے، میں کاروبار کو نہیں سنبھال سکتی۔ اسے ایک حادثے نے مجھے بہت کمزور بنا دیا تھا۔ بابا کا کاروبار بہت وسیع اور عروج پر تھا۔ بابا کی ضد پر میں کبھی کبھی آفس کا چکر لگا دیا کرتی تھی، لیکن پراپر آفس کا کام سنبھالنے کے لیے مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایسے میں بابا کو ہر وقت میری فکر کھائے رہتی۔ میں گہری نیند سوئی ہوتی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بابا نے مجھے نیند سے جگایا تھا۔ اٹھ جاؤ میری پرنسس، بابا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بوسہ لیتے ہوئے بابا نے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بابا آپ چلے، میں بس 2 منٹ میں ہی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد باتھ روم کا رخ کیا۔ بابا ہمیشہ مجھے محبت اور پیار سے جگایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کرواتے تھے۔ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ اب آفس جاتے ہو مجھے مائرہ کے گھر چھوڑ دیں گے کیا؟ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی سے ناشتہ کر لو، میں آفس جاتے جاتے تمہیں مائرہ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ میں کبھی کبھار گھر سے نکلتی تھی، آج مجھے مائرہ کے گھر جانا تھا۔ تبھی بابا کے علاوہ کوئی بھی مجھے سیف مائرہ کے گھر نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں نے بابا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ رہی تھی اور کچھ بھی کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جب جب میری نظر اس خالی کرسی پر پڑتی جہاں میری ماما بیٹھا کرتی تھی تو میرے حلق سے نوالا تک نہیں اترتا تھا۔ بابا مجھے اپنے پاس بلاتے اور محبت سے اپنے ہاتھ سے میرے منہ سے مجھے نوالے بنا بنا کر ڈالتے جیسے میری ماما مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ماما کی یاد میں میری آنکھیں بھر آئی تھی، دل اداس سا ہو گیا تھا۔ تبھی بابا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہمیشہ کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، اگر تم یوں ہی اداس اور غمگین رہو گی تو میں ہمیشہ تمہاری طرف سے پریشان رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح زندگی گزارو، ان لڑکیوں کی طرح جو تمہاری عمر کی ہیں۔ مائرہ کی طرف دیکھ لو، وہ کس قدر چلبلی سی لڑکی ہے، شرارتیں کرتی ہے، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، جب تم یوں اداس اور غمگین دکھائی دیتی ہو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج کافی دنوں بعد بابا نے مجھے ہمت سے بڑی باتیں کی تھی۔ بابا جب بھی مجھے اداس دیکھتے تو مجھے یوں ہی پیار سے دلیلیں دیکھ کر سمجھاتے۔ میں نے بابا کے بعد ہاتھوں سے ناشتہ کیا اور بابا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر مائرہ کے گھر کی جانب چلی آئی۔ بابا مجھے مائرہ کی طرف چھوڑ کر آفس چلے گئے تھے۔ مائرہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہم ملے تھے۔ مائرہ ایک لو طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ہمارے بیچ کبھی بھی امیری اور غریبی نے جگہ نہیں لی تھی۔ میں اور مائرہ پکی سہیلیاں تھی۔ بیٹا تم جہارا کو لے کر کمرے میں چلی جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانا پینے کا سامان کمرے میں ہی بھجواتی ہوں۔ مائرہ کی ماما نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں سہیلیاں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تمہیں میں یاد ہے جہارا، یونیورسٹی کا وہ لاسٹ دن کتنا مزے کا تھا؟ مائرہ مجھے یونیورسٹی کے دن یاد دلا رہی تھی۔ میں بہت کم ہنستی تھی، لیکن آج مائرہ کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے کہہ کے لگا رہی تھی
مائرہ مجھے یوں کہہ کے لگاتے دیکھ بہت خوش تھی. وہ میری ویڈیو بنا کر میرے بابا کو سینڈ کر رہی تھی کہ دیکھیے انکل، جہاں آ رہا میری طرف اس کو بھیج دیا کرے، میں آپ کو ڈیلی اس طرح کی ویڈیو سینڈ کیا کروں گی. مائرہ بار بار بابا کو میری ویڈیوز بنا کر سینڈ کر رہی تھی، لیکن کافی ٹائم گزر گیا لیکن بابا نے ایک بھی ویڈیو چیک نہیں کی. حالانکہ بابا کبھی بھی مجھے یوں اگنور نہیں کرتے تھے. میرا دل پریشان ہونے لگا کیونکہ مائرہ میرے ہی موبائل سے ویڈیو بنا کر بابا کو سینڈ کر رہی تھی اور بابا کو کوئی رسپانس ملنے سے میرا دل پریشان ہونے لگا. میں نے بابا کے نمبر پر کال کی مگر بابا نے ریسیو ہی نہیں کی. اب پریشانی میرے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی. مائرہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، انکل کو کام ہوگا نا، وہ مصروف ہوں گے. میں نے نام ہی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں مائرہ، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. بابا نے میری کال یا میرے میسج کا جواب نہ دیا ہو. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میری آنکھوں میں آنسو تھے. مائرہ نے میرے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کہا اور ٹرائی کرتی ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ انکل کال اٹھا لے. جیسے مائرہ نے بابا کے نمبر پر کال کی، بابا کی پرسنل سیکرٹری نے کال اٹھائی. مائرہ نے فوراً موبائل میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا کہ کال اٹھا لی ہے انکل نے. میں نے روتے ہوئے سب سے پہلے سوال ہی یہ کیا کہ بابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میں نے سوال کیا مگر بابا کے بجائے فون پر کوئی اور ہی بولا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی. بابا کی پرسنل سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ بابا کی حالت کافی خراب ہے اور وہ انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں. ان کی بات سن کر میں زاروں کی طرح رونے لگی اور بن پانی مچھلی کی طرح میں تڑپ کر رہ گئی. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. خدا کے لیے میرے بابا کو کے پاس لے جائے. میں مسلسل ارباز کی منتیں کر رہی تھی اور ارباز جو کہ بابا کی پرسنل اسسٹنٹ تھے مجھے تسلیاں دے رہے تھے. میں نے اپنی لوکیشن سینڈ کی اور میری ضد پر ارباز مجھے مائرہ کے گھر سے پک کرنے کے لیے آ گئے. مجھے سیدھا ہاسپٹل جانا ہے، پلیز مجھے جلدی سے بابا کے پاس پہنچا دے. میں زاروں کی طرح رو رہی تھی. میرے چہرے پر پریشانی اور فکر تھی. ارباز نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کے والد اب خطرے سے باہر ہیں. آخر میرے بابا کو ہوا کیا ہے؟ میرے سوال پر ارباز نے کہا کہ آپ جا کر ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیجیے گا. ارباز مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے. میرا دل بہت بے چین تھا. چھوٹا سا سفر میلوں کا لگنے لگا تھا. ہاسپٹل تک پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے بابا کی فائل کا معائنہ کیا، جس سے مجھے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ میرے بابا کو کینسر کا مرض لاحق ہو چکا ہے اور اس کی لاسٹ سٹیج ہے. یہ بات ڈاکٹر نے بابا سے چھپانے کو کہا تھا کیونکہ بابا کو اگر اس بات کا پتہ چل جاتا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے اور جو یہ 3 ماہ ان کی زندگی کے تھے وہ شاید پہلے ہی مجھے چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جان لیتے. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر نے سختی سے بابا کو ان کی مرض کے بارے میں بتانے سے منع کیا تھا. اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی میں اپنی ماما کو نہیں بھول پائی تھی تو میں اپنے بابا کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ ہر پل مجھے اپنی زندگی کا کم ہوتا دکھائی دے رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ میرے بابا کے نہیں بلکہ میری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں. میں دن رات روتی رہتی لیکن بابا کے سامنے مضبوط رہتی. بابا کی طبیعت پہلے کی طرح نہیں رہتی تھی. بابا اپنا آفس کا کام گھر پر ہی کرتے تھے. اس طرح ارباز کا ہمارے گھر آنا جانا رکا رہتا. ارباز اکثر بابا کے کہنے پر مجھے آفس کے کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے ارباز کی کمپنی بہت اچھی لگتی تھی. ارباز کے ہوتے میرے اندر سے ڈر اور خوف کم ہو گیا تھا اور میں ایک مضبوط لڑکی بننے لگی تھی. بابا کی پریشانی میں ہر قدم وہ میرے ساتھ رہتے. ایسے ہی ایک ساتھ وقت گزارتے ہم دونوں کو بیچ ایک الگ رشتے نے جنم لیا. میں جانتی تھی کہ میرے بابا کے چلے جانے کے بعد اتنا بڑا بزنس میں نہیں سنبھال پاؤں گی اور نہ ہی میں اکیلی زندگی گزار پاؤں گی. شاید بابا کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے بابا ہر وقت میری شادی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے. اٹھتے بیٹھتے مجھ سے بس ایک ہی بات کرتے کہ میری زندگی میں ہی شادی کر لو تاکہ سکون کی موت مر سکوں میں ہمیشہ بابا سے ناراض ہو جاتی کہ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کیا کرے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے. میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں بابا، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں. میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ میری تو اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں. بابا کی آخری خواہش تھی کہ میں ان کی زندگی میں ہی نکاح کر لوں. تبھی میں جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ تو آج کی کہانی میں آپ کو نے محبت پائی یا اداسی پائی؟
تو یہ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو، کیونکہ یہ آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ کے دوستوں کو بھی ضرور پسند آئیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ کہانیاں ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. تو ہمیں ضرور سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. نے بابا سے کہا کہ ارباز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارباز بہت اچھے ہیں، آپ کی دیکھ بھال بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک نیک دل اور بھروسہ مند انسان ہے. بابا ہمیشہ ارباز پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے اور ہمیشہ سے جانتے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد اگر مجھے کوئی سنبھال سکتا ہے اور بنا کسی لالچ کے تو وہ ارباز ہی ہے. اب تو مجھے بھی ارباز کو پسند کرنے لگی تھی. میں بابا کی خواہش کو مد نظر رکھتے آج میں نے بابا کی پریشانی کو دور کر دیا تھا. ارباز کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر کے میں نے بابا کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا. دیکھو جہاں میں جانتا ہوں کہ تم اور سر یوسف مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور میرے اوپر اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں، میں بہت لوئر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے گھر کے لوگ بہت لالچی ہیں اور وہ آپ جیسے لوگوں جیسے نہیں ہیں. میرے ماں باپ تو بچپن سے ہی مجھے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. مجھے میری چچی نے پالا، اور میں یہ بات کبھی بھی تم سے نہیں چھپاؤں گا کہ میری چچی کا رویہ میرے ساتھ بھی اچھا نہیں. وہ تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گی؟ ہم شادی کے بعد اپنے گھر میں آ کر رہیں گے. میں نے ارباز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ جہاں میری چچی کی مجھ سے بہت احسان ہے. میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے. مجھے میری چچی نے پالا، چاہے سختیوں کے ساتھ ہی صحیح، لیکن انہوں نے مجھے دھوپ اور چھاؤں سے بچایا، مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا. میں ان کے احسانوں کے بدلے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا کہ بڑھاپے میں انہیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ اس گھر میں آ کر رہنے لگوں. ابھی ارباز اور میں اپنے رشتے کو لے کر کسی کشمکش میں تھے کہ بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. بابا کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں جا کر پتا چلا کہ بابا اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں. ان کی خواہشوں کے مطابق ہاسپٹل میں میرا نکاح ارباز کے ساتھ پڑھا دیا گیا. میری بیٹی بہت معصوم ہے ارباز، مجھ سے وعدہ کرو ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے. ارباز سے وعدہ لیتے ہی بابا نے دم توڑا. مجھے ارباز کے ہاتھوں میں سونپ کر بابا مجھے اس دنیا سے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. میں کتنی ہی دیر بے بس تھی. میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جاتے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دم توڑتے دیکھا. میں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی. مجھے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو مضبوط ہوتا. میرے باپ کی جدائی نے مجھے پاگل کر دیا تھا. دوسری طرف ارباز اپنی فیملی میں یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں. شاید وہ اپنی فیملی کے بارے میں جانتے تھے اور ان کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقف تھے. یہی وجہ تھی کہ ارباز میری حقیقت ان سے چھپانا چاہتے تھے. بابا کے گزر جانے کے بعد 4 ماہ بعد ارباز نے اپنی چچی کو میرے بارے میں بتایا. چچی نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی غریب گھرانے سے بہو نہیں لاؤں گی. مجھے تو ایک امیر گھرانے کی بہو چاہیے، ایسی بہو جس کے آتے ہی ہمارے حالات بھی بدل جائیں، جو اپنے ساتھ ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے. روپیہ پیسہ، کوٹری، کار، ہر وہ سہولت ملے ہمیں جس کی ہم حقدار ہیں. دیکھو ارباز، میں نے تمہیں پال پوس کے اس لیے بڑا نہیں کیا کہ کل کو تم اپنی منمانیاں کر کر میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دو. ارباز اپنی فیملی کا پریشر تھا. آج ارباز کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی. میرے ایک سوال نے ارباز کو کمزور بنا دیا. کیا بات ہے ارباز، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ میرے سوال پر ارباز کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے. نہیں جہارا، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی تو نصیبوں کی ہے. میری چچی میرے لیے رشتے کی تلاش میں ہے اور میں چاہ کر بھی انہیں ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تم نہیں جانتی جہارا، چچی اور ان کی اولاد کس قدر لالچی ہے. مجھے ایک ایسا چیک سمجھتے ہیں جسے کیش کروا کے اس زندگی کی ساری آسائشیں حاصل کرنا چاہتی ہے. ارباز کی بات سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے. ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ اپنے آنسو صاف کرو، یہ بہت قیمتی ہے. انہیں صرف اور صرف خوشی کے لمحات کے لیے سنبھال کر رکھو. کچھ دیر سوچنے کے بعد ارباز نے مجھے تیار ہونے کو کہا اور ایک عام سی لڑکی بنا کر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. ارباز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا. ارے بھائی، ڈرنے والی کیا بات ہے، میں ہوں نا ساتھ. بس تم خاموشی سے ساری باتیں سننا، کچھ بھی بولنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں.
मेरा हाथ मजबूती से थामते हुए अरबाज ने कहा। तभी झट से दरवाजा खुला और एक तेज तराज चेहरे ने मेरे घूरते हुए कहा कि कौन हो तुम। मेरा कोई जवाब ना पाकर वो चिल्लाई, अम्मा, अम्मा देखो ज़रा तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला कर आए हैं। बेटी की एक आवाज पर अरबाज की चच्ची और छोटा भाई दरवाजे पर आ गए। मम्मा, ये जहां आपकी बहू। अरबाज का इतना कहना था कि चच्ची की आंखों में गुस्से से लाली फैल गई। ये क्या कह रहे हो तुम किस मनहूस को हमारी खुशियों को ले आए हो खाने के लिए? कहाँ से उठा कर लाए हो इस गरीब को? अम्मा ऐसा मत कहे, ये गरीब जरूर है मगर नसीबों वाली है। अरबाज ने जल्दी से अपनी जेब से एक पेपर निकालते हुए कहा, अम्मा ये देखो, जिस दिन मैंने जहांरा से शादी की थी ना, उस दिन कंपनी की तरफ से मुझे प्रमोशन हुई थी और आज मुझे एक घर भी मिला है कंपनी की तरफ से, जो मेरा जाती है। ये देखो अम्मा, ये घर मुझे अच्छी कारकर्दगी का तोहफा मिला है। सास के साथ साथ मैं खुद भी अरबाज की बातें सुनकर हैरान थी। यहाँ अरबाज का एक अलग ही रंग ढंग था। मुझे परेशान देखकर अरबाज ने मेरा हाथ दबाते मुझे तसल्ली दी। अरबाज के घर वाले कितने लालची हैं ये बात तो मुझे मालूम हो ही चुकी थी। घर के पेपर अरबाज से छीनते मेरी सास घर के अंदर जा चुकी थी। अरे चलो, कुछ ना सही लेकिन घर तो मिला। इस टूटे फूटे किराए के घर से तो जान छूटेगी। घर की खुशी में सब लोग मुझे अपना चुके थे। अरबाज और मैं दहलीज पर ही खड़े थे जब मेरी सास ने बाहर आते हुए कहा कि देखो अरबाज, तुमने मेरे ख्वाबों का खून किया है। मेरी सास उम्मीदों पर पानी फेरा है। अब तुम्हारी माफी सिर्फ एक शर्त पर है कि ये गरीब लड़की भी एक तरह से इस घर में दाखिल हो सकती है अगर तुम मेरी शर्त मानो। अरबाज अपनी चची के इरादे जानता था। फौरन हाथ आगे बढ़ाया उसने चची से बोला कि चाची माँ, परेशान क्यों होती है? ये घर मैं आपके नाम ही करवाने वाला हूँ। बस कुछ जरूरी कागजात तैयार करवा लो, फिर आपके दस्तखत होंगे और ये आलीशान घर आपके नाम हो जाएगा। अरबाज की बात सुनकर सास बहुत खुश हो गई। हाय मेरा बच्चा। इरम, मैं ना कहती थी कि अरबाज को चाहे मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मुझ पर अपनी सगी माँ से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता है। इतना कहते मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ अंदर। ये तुम्हारा अपना ही घर है, लालच में ही सही, मगर अरबाज के घर वाले ने मुझे हमारी शादी को कबूल कर लिया था। रात को कुछ रस्में अदा करने के बाद जब मैं कमरे में आई तो अरबाज को एक गहरी सोच में देखकर मैंने परेशान होते हुए पूछा कि सब खैरियत तो है ना अरबाज? आप इतने परेशान क्यों हैं? अब तो सब ठीक हो गया है। मेरी बात सुनकर अरबाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि पता नहीं जहां सब ठीक हुआ है या सब कुछ गलत हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो आप चाहते थे वो तो हो गया, फिर कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ जहां। तुम नहीं जानती, इन लोगों को ये बहुत जालिम है। मैं इस सोच में ही कि कल मैं ऑफिस चला जाया करूंगा और ये लोग मेरे पीछे तुम्हारे साथ पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। बस यही बात मुझे परेशान कर रही है। आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। आप बेफिक्र होकर ऑफिस का काम संभालें। बाबा के जाने के बाद अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही से उम्मीद है। शादी के बाद मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुला और मैं नहीं जानती थी कि ये चैप्टर मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान साबित होगा। अरबाज रोजाना अपने काम पर चले जाते और मेरी सास और नंदी मेरे साथ न जाने कौन सी दुश्मनी निभाई हुई थी। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रखती। अपने घर में तो मैं कभी कोई काम भी नहीं किया था। नौकर चाकर थे और बाबा ने इतना लाड से पाला था कि कभी किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं दिया था। लेकिन यहाँ आकर मेरी जिंदगी की एक अलग हकीकत मुझे मालूम हुई थी कि जब इंसान यतीम हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं रहता। तो शादी के बाद ऐसे ही बेटियां अपने मेके की यादों को दिल में लिए दिन रात आंसू बहाती हैं। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। इरम बहुत बदमिजाज लड़की थी। उसके लक्षण भी कुछ ठीक नहीं थी। हर वक्त मोबाइल पर किसी न किसी के साथ बात करते मसरूफ रहती और मेरी सास को ये सब नजर ही नहीं आता था। उन्हें सिर्फ मैं ही नजर आती थी। आज सुबह मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब मेरे कमरे का दरवाजा बुरी तरह से पीटा गया। अरबाज अपने काम पर जा चुके थे। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास ने एक जोरदार थप्पड़ मेरी गाल पर रसीद करते हुए कहा कि आज के बाद अगर तुमने कमरे की कुंडी लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है? जवान लड़की है घर में और तुम्हें इश्क माशूकियों से फुर्सत नहीं मिलती। आज के बाद मैंने तुम्हें अरबाज के साथ बैठे बात करते देख लिया तो तुम्हारा मैं खून पी जाऊंगी। मेरी बेटी महसूस करती है, बहन की शादी से पहले उसने खुद का ब्याह रचा लिया। अब इतनी शर्म हया तो रखूंगी कि मेरी बच्ची के रिश्ता होने तक
हमारे दरमियान कुछ फासला कायम रखो ताकि मेरी बच्ची का दिल ना दुखे। एक 101 बात सुनाते मेरी सास कमरे से जा चुकी थी। फिर पलट कर कहने लगी कि उठ जाओ, बहुत आराम हो गया। काम तुम्हारे बाप ने करना है या तुम्हारी माँ ने आकर करना है? मेरी सास हमेशा हर बात मेरे माँ बाप को घसीटाती थी, गालम गलोच करती और बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करती। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती थी, बस यहाँ रहकर उनके जुल्म बर्दाश्त कर सकती थी। जब जब अरबाज को कुछ बात बताने की कोशिश करती तो अरबाज ऑफिस के कामों को लेकर पहले ही बहुत परेशान होते, इसलिए मैं भी चुप रह जाती। अरबाज हर बात बखूबी जानते थे। वो अक्सर रात को मुझसे माफी मांगते और कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें किस अजाब में डाल दिया। तुम अच्छी खासी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती हो और नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन मैंने अपनी मजबूरियों के सामने रखते तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है। मुझे माफ कर देना। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, जुल्म पर जुल्म हो रहा था। मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत अभी मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिए बैठी थी। शाम के 5 बज गए थे। अम्मी अभी तक अरबाज घर नहीं आए हैं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरी बात पर मेरी सास ने मुझे झिड़कते हुए कहा, क्या हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती हो? कभी तो उसकी जान छोड़ दिया करो। वेला थोड़ी है, काम काज करने वाला बच्चा है, आ जाएगा घर। मैं खामोशी से काम में मसरूफ हो गई, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे बार बार अरबाज की फिक्र खाई जा रही थी। रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन अरबाज का अभी तक कुछ पता नहीं था और मुझे इतनी इजाजत नहीं थी कि मैं अपने शौहर को फोन करके उनका हाल अहवाल ही पूछ सकूं। मैंने हिम्मत बांधते दोबारा से अपनी सास से कहा कि अब तो 9 बज गए हैं। सारा दिन गुजर गया, ना अरबाज की कोई कॉल आई है और ना ही अरबाज अभी तक घर आए हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुदा के लिए आप अहमद भाई से कहें कि अरबाज को कॉल करके पूछे वो ठीक तो है और कब तक घर आएंगे। मेरी बात पर मेरी सास ने घूरते हुए मुझे देखा, लेकिन अब तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे देवर को बुलाते हुए कहा कि अहमद, जरा अपने भाई को कॉल तो मिला, अभी तक घर नहीं आया, पूछो तो कहाँ है। जैसे ही अहमद ने कॉल मिलाई तो अरबाज का फोन मुसलसल बन जा रहा था। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। ये सुनकर के अरबाज का फोन बंद है। मैंने जल्दी से ऑफिस का नंबर देते हुए कहा कि अहमद भाई प्लीज इस नंबर पर कॉल करके पता करें कि अरबाज कहाँ पर है। सब लोग ये सुनकर हैरान थे कि मेरे पास ऑफिस का पर्सनल नंबर है। मेरी सास मुझे ताने देने लगी कि तुम्हारे तो बहुत ही ताल्लुकात है, तुमने ऑफिस का पर्सनल नंबर रखा हुआ है, तुम कोई अच्छी लड़की नहीं हो। लेने दो अरबाज को, मैं कहूंगी कि तुम्हें फारिग कर और मेरी पसंद की दुल्हन घर लेकर आए। उन्हें अभी भी अपनी ही पड़ी हुई थी, अरबाज की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। मैंने खामोशी से हर बात बर्दाश्त की और जब ऑफिस में फोन किया तो मालूम हुआ कि अरबाज की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल एडमिट किया गया है। मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं दारों की तार रोने लगी और अपने हक में दुआ करने लगी कि खुदा, मेरा कोई नहीं, अरबाज मेरा वाहिद सहारा है, उन्हें कुछ ना हो, उनकी हिफाजत करना। अभी मैं अपनी सास से कहने ही लगी थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे अरबाज के पास जाना है, क्योंकि कि अचानक से दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर रुकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो स्ट्रेचर पर अरबाज की डेड बॉडी लाकर सहन में रख दी गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे आंसू थे खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं जीते जी मर गई थी। आज मेरे साथ जिंदगी ने एक और ड्रामा रचाया था। मेरे बाबा मामा के जाने के बाद आज जिंदगी ने मेरा सबसे नजदीकी रिश्ता भी मुझसे छीन लिया था। मैं ज़ारों की तार रो रही थी, अरबाज की मैयत पर आंसू बहा रही थी और सास और नंद के ताने सुन रही थी। हमारे बेटे को खा गई। कैसी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने इससे शादी की थी। सबको अपनी ही पड़ी थी। कोई ये नहीं जानता था कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। अरबाज का कुछ सामान मुझे ऑफिस मैनेजर से मिला था, जिसमें मेरे नाम एक खत भी था। मुझे माफ कर देना, मैं काफी दिन से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं हमेशा चुप कर जाता। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है। मुझे 2 दफा हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन यकीन करो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेंशन है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें एक नए इम्तिहान में डाल दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझसे वादा करो अपने बाबा के घर चली जाओगी, और मेरे जाने के बाद शायद अम्मी को एहसास हो जाए कि वो खुद को ठीक कर ले। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि वो कुछ भी ठीक नहीं है तो मेरी इजाजत है कि तुम्हें उनके हाल पर छोड़कर चली जाओगी। जैसे ही तुम अपनी पहचान उन पर जाहिर करोगी, तुम्हारा उस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। वो लोग तुमसे तुम्हारी जायदाद छीन कर तुम्हें जान से मार सकते हैं।
बस यही परेशानी मुझे दिन रात खाई जाती है। मुझे माफ कर देना मेरी जान, तुम्हारा अरबाज। मैनेजर ने ये खत मुझे चोरी छुपे दिया था। खत पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ज़ारो कितार होने लगी कि ये क्या किया अरबाज आपने। काश आप मुझे सारी हकीकत बता देते। मैं ये सारी जायदाद आपके ऊपर से वार कर आपकी माँ को दे देती। लेकिन आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाते। आप मुझे किसी के सहारे छोड़ गए। मैं क्या करूं? मैं उन्हें अपनी पहचान बता सकती हूँ और ना ही उनके साथ मजीद रह सकती हूँ। अब तो कुछ भी नहीं जानते। अब जानते ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं। मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे छीन लिया गया। अरबाज की तदफीन के बाद मैंने उस घर की जमीन और ज्यादा तंग मुझ पर हो गई थी। फरजाना मुझे मारा पीटा जाता। आज मैं 102 डिग्री बुखार में तप रही थी जब कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और मुझे बालों से घसीटते हुए कहा गया कि कमरे में आराम ही करना होता है, तुम्हें क्या, घर के काम तुम्हारे माँ बाप आकर करेंगे। गरीब घराने की लड़की हमारे गले डालकर खुद तो मर गया, लेकिन मुसीबत को हमारे गले डाल गया। ये लोग मुझे जो मर्जी कहते, मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे मरे हुए माँ बाप को और मेरे मरहूम शौहर को कुछ कहते तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। लेकिन मेरी तरबियत ये नहीं थी। मैं आगे से जवाब देती। मैं हमेशा माफी तलाफी करके मामला ठंडा कर देती, लेकिन अरबाज के जाने के बाद अब तो ये हालात हो गए थे कि किसी को मेरी मुआफी या आंसू भी दिखाई नहीं देते थे। जिसका जो दिल चाहता वो करता। वो मेरे साथ जैसा चाहता है सलूक करते। चलो जल्दी से नाश्ता बना कर दो, आज मेरा अंडा पराठा खाने को दिल कर रहा है। इरम ने मुझ पर हुक्म चलाते हुए कहा। इरम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा के लिए तुम आज के किचन का सा काम संभाल लो। कल से वादा करती हूँ कि सारा काम मैं कर लूंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी। अभी मेरे मुंह से ये अल्फाज ये थे कि मेरी सास ने मुझे अच्छी तरह से पीटते हुए कहा, ये तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? तुम्हारी औकात ये है कि तुम मेरी बेटी से कोई काम करवाओ? गरीब कहेगी। और मुझे खूब मारने के बाद सारे घर का काम मुझसे करवाया। शाम का खाना तैयार है, अम्मी कहे तो टेबल लगा दूं। सारे दुख गम मैं अपने अंदर समेट लेती थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं अपने आंसू पी गई थी। मेरी बात पर सास ने कहा कि हाँ, जल्दी से टेबल पर खाना लगाओ। सबको भूख लगी और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि रम से भूख बाहर बर्दाश्त नहीं होती। मैंने टेबल पर बर्तन लगाया और सालन का डोंगा मेरे हाथ से ले लिया। मैं टेबल पर रखने ही वाली थी कि मेरी नंद ने अपना पाँव मेरे रास्ते में अटकाते मुझे मुंह के बल गिरा दिया। मेरे हाथ से सालन का बाउल छूटकर जमीन पर गिरा और पूरी जमीन पर चिकनाई फैल गई। हाय और रब्बा, कम वक्त मनहूस कहाँ से देख रही थी? हमारे सारे दिन का बना खाना खाना था हमें, वो इस मनहूस ने गिरा दिया। अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती? इतना कहते मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ आकर लगाया गया। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। पर अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। इरम ने मेरे रास्ते में टांग अटकाई, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस नहीं रहा और मैं गिर गई। झूठ बोलती हूँ, कमबख्त कहेगी। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से और मेरे घर से। मेरे बेटे को खा गई, अब क्या हमारी भी जान लेकर दम लोगी? मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। अब मुझे ये जुल्म बर्दाश्त भी नहीं होते थे। मैं काफी देर दरवाजा पीटती रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मुझे घर के अंदर आने की इजाजत मिल गई। अब मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि मैं अपनी पहचान नहीं छुपाऊंगी। मैं उनके साथ अब कोई नरमी का मामला नहीं रखूंगी। मैं अरबाज की वसीयत पर और ज्यादा अमल करने का फैसला किया, मगर मैंने उनके मुंह तोड़ जवाब ना दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। मैंने ऑफिस में फोन किया और कहा कि 9 बजे की न्यूज चलाओ और कंपनी की मालकिन के तौर पर कुछ तस्वीरें भी लगा देना। मेरी हदायत के मुताबिक मैनेजर ने वही किया जो मैं चाहती थी। रात के 9 बजने वाले थे और मैंने खाना सर्व करते टीवी का रिमोट पकड़ा और सोफे पर जाकर टीवी ऑन कर दिया। देखो तो सही, महारानी सोफे पर बैठे टीवी देख रही है। मेरी सास की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं दिल से मुस्कुरा रही थी। कभी आप लोगों को होश उड़ा देने वाली न्यूज टीवी पर आने वाली है, फिर देखते हैं कि कौन किसका क्या बिगाड़ता है। कुछ देर बाद टीवी पर सबसे बड़ी कंपनी के मालकिन का नाम अनाउंस हुआ। यूसुफ इंडस्ट्रीज की इकलौती और वाहिद वारिस मिसेस अरबाज कल से अपना ओहदा संभालेंगी। अरबाज का नाम सुनते सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब टीवी के करीब आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद एक तस्वीर टेलीविजन पर दिखाई गई। तस्वीर देखकर मेरी सास और नंद के रंग उड़ गए। ये क्या देख रहे हैं? ये टीवी पर तुम हो? जहारा जहारा की तस्वीर आ रही है। वो एक ही नजर टीवी की तरफ देखती, एक नजर मेरे चेहरे पर डालती और इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करती
दरवाजे पर बेल हुई। जैसे मेरे देवर ने दरवाजा खोला तो पुलिस के 2 एहलकारों के साथ कंपनी का मैनेजर भी घर के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? हमें ये खबर मिली है कि इस घर में आप पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये बात सुनना था कि मेरी सास मेरे पाँव में गिर गई कि मैं क्या सुन रही हूँ जहारा बेटी, तुम यूसुफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो? तुमने और अब्बास ने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? हम लोग आपसे सच आपकी लालच की वजह से छुपाया था, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुझे मजबूर और गरीब समझकर मुझ पर जुल्म ही करती जाए। मैंने आपकी बेजाज ज्यादतियां बर्दाश्त की, सिर्फ और सिर्फ अरबाज के कहने पर। अरबाज ने हमेशा आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा अहमियत दी और इज्जत दी, लेकिन आपने कभी उसे अपना सगा बेटा नहीं समझा। वो हमेशा आप लोगों के बारे में सोचते रहे और दुनिया से इसी तरह टेंशन लेकर चले गए, लेकिन आपने कभी उनकी परवाह न की। उनकी गुजर जाने का बाद दुख सिर्फ इस घर में मुझे है। मैं कभी भी अपनी पहचान आज भी इन लोगों पर जाहिर नहीं करती, लेकिन आपके जुल्म बर्दाश्त करके मेरी बस हो गई थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने बाबा के साथ उनके घर चली जाऊंगी। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास मेरे पाँव में गिरकर मुझसे मुआफिया मांगने लगी। अम्मी, एक बात हमेशा याद रखना, बेटी वाली होकर आपने किसी की बेटी के साथ जो कुछ किया है ना, खुदा उसकी सजा देता है, माफी खुदा से मांगे। अरबाज कभी भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते थे। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाकर उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मेरा ये फैसला अटल है। मैं आपके साथ अब मजीद नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा के घर रहूंगी। पुलिस एहलकार गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़े कि मेरे एक इशारे पर पुलिस वापस चलेगी। मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। आज मैं अपने बाबा के घर रहती हूँ। मैं अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही थी। हालात ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया था। मैंने किसी से कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि सबसे बेहतर इंसाफ करने वाली जात अल्लाह की है। मैंने सब अल्लाह पर छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। खुदा ने मेरे साथ दिया और आज आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार हर मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम जो है वो खुशगवार नहीं होता, और कई बार हर उदास कहानी का इख्तिताम जो है वो बुरा नहीं होता। तो आज की कहानी का इख्तिताम क्या है? आज की कहानी उदास है या मोहब्बत भरी है? ये आप जब कहानी को सुनेंगे तब पता चलेगा। तो इख्तिताम कैसा होगा ये जानने के लिए भी आपको वीडियो के आखिर तक देखना होगा। तो आज की कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आप जान सकें कि कहानी किस बारे में है।